محمود غزنوی نے کہا کہ اس لیے اس کو میں اہمیت دیتا ہوں کہ یہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، معاملات میں اچھی رائے رکھتا ہے، مملکت داری میں ایک اچھا مشورہ دینے والا ہے، حکومت اچھی چلتی ہے اس کے مشوروں سے۔ سب نے کہا صاحب ایسی کون سی بات ہے، ہمیں تو آج تک نہیں پتا کہ اس نے کون سا ایسا مشورہ دے دیا۔ تو کوئی 8-10 مثالیں ملتی ہیں اس پورے قصے کے اندر کہ اس نے مثالوں کے ذریعے اپنے وزیروں پہ ثابت کروایا کہ یہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، معاملہ فہم ہے، حکیم ہے، دانا ہے۔ ان میں سے ایک مثال جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، سب سے کہا ایک جملہ ایسا بتاؤ جو مجھے غم میں بھی کام آئے اور وہی جملہ مجھے خوشی میں بھی کام آئے۔ جب بہت پریشانیاں منڈلا رہی ہوں، جب پریشانیاں اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہوں، تو ایک ایسا جملہ جو اس وقت بھی مجھے کام آئے، اور جب کمال خوشیوں کا اور مسلسل کامیابیاں مل رہی ہوں اس وقت بھی وہی جملہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہو، میرے کام کا جملہ ہو وہ جو مصیبتوں میں بھی کام آ رہا ہو، اور وہ میرے کام کا جملہ وہی جملہ ہو وہ جو میری خوشیوں میں بھی کام آ رہا ہو۔ تو سب نے مختلف باتیں کی، مگر وہ بات نہ ایک بات پر پوری اترتی تھی، تو خوشی میں کام آنے والی تھی یا غم میں کام آنے والی تھی۔ کہا بیاض تم بتاؤ، تو کہنے لگا حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا بھائی، وقت کبھی بھی باقی نہیں رہتا، کردار باقی رہتا ہے، اور وہ کردار ادا کرنے والا اپنے کردار کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، وقت کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا۔ اور میں اور آپ تو ویسے ہی اس دروازے پر بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیں ابن الوقت ہونے کا پیغام نہیں دیا ہے، بلکہ وقت پر حکمرانی کرنے کا پیغام دیا ہے۔ وقت کا پابند بن کر زندگی گزارنے والا ناکام ہے، اور وقت کو اپنا پابند بنا کے چلنے والا کامیاب ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ کیا بات، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ محمد و آلہ محمد علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میری مرضی نہیں تھی کہ میں اتنا اوپر آپ سے اتنا فاصلے پہ بیٹھوں کہ آگے بیٹھنے والے کی گردن ہی دکھتی رہے، تو میں تو پہلے بھی 2-3 زینے نیچے بیٹھا ہوں، اب بھی میرا بس چلے تو میں اور نیچے آ کے بیٹھ جاؤں، تو آپ برداشت فرمائیے، یہ اس مجلس کا انداز ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی۔ اگر میرے اظہر بھائی آئندہ مجھے زحمت دیں، یعنی انہیں زحمت ہو مجھے بلانے کی، تو ریممبر وہاں رکھ دیں تاکہ میں اپنے سننے والوں سے تو قریب ہو جاؤں۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو ایک بلند صلوات کرو۔ بات تھوڑی سی آگے جائے، بات بہت روشن ہے کہ حق کبھی بھی کسی کی خواہشات کی خاطر اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، نظریات سے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ حق کا کام ہے اصولوں پر قائم رہنا، چاہے کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اسے پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں اس آیہ کریمہ کا، اب تک کی گفتگو کا، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھیں، اس آیت کے لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے، یعنی آپ دیکھیے حق ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یہ کتنا حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یہ کتنا مضبوط اور کتنا ضروری نظریہ اور اصول ہے۔ اسی لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو سب برباد ہو جاتا۔ جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے، ایسے حق کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہات میرے ساتھ ہیں، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کے سامنے 1000 کتابیں، کیا قاعدہ ہے؟ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے سامنے 2000 کتابیں بھی لا کے رکھ دی جائیں نا، اور ان کتابوں میں لکھا ہو کہ مولا علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی، تو ان کتابوں کو سمندر میں بہا دینا، اس لیے کہ آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
माशाल्लाह। ये मौलाए कायनात की इमामत और खिलाफत पर भी दलील है। कैसे नतीजा ले लिया? सरकार फरमाते हैं अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़। हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। हदीस यहाँ रुकी नहीं, सरकार ने दोनों हाथों को जोड़कर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु मा दार अली। या अल्लाह हक़ को वहां मोड़ जहां अली जा रहा। कायदा यह है कि हक़ कभी किसी की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, और हक़ का हमेशा से मजबूत रहना, चाहे उसे दुनिया तन्हा कर दे, मगर कल उसी का होता है, आइंदा उसी का होता है। जो उसूलों की खातिर जिंदगी गुजारे, जो नजरियात पर बाकी रहे, जो जमाने से असर ना ले। देखिए, हम सब लोग तबीयतन असर पजीर भी हैं और असर गुजार भी हैं। हमारे मिजाज के अंदर असर गुजारी भी है और हमारे मिजाज के अंदर असर पजीरी भी है। जिस जिस चीज में हम मजबूत होते हैं उसमें असर गुजार होते हैं, और जिस चीज में कमजोर होते हैं उसमें असर पजीर होते हैं। हम दूसरों से असर लेते हैं उस चीज में जिसमें हम खुद कमजोर होते हैं, और हम उन चीजों का असर छोड़ते हैं किसी और पर कि जिसमें हम खुद मजबूत होते हैं। मुझे बताइए, हाँ नाम है, ये जवान बताए हाँ नाम है, क्या अहले बैत हमें किसी चीज में कमजोर देखना चाहते हैं? अहले बैत हमारी ऐसी तरबियत करना चाहते हैं कि हम हर मौजू में, हर उन्वान में इतने मजबूत हों कि दुनिया हमें देख के चले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान ज़माना हमारे मुताबिक ढले, हम उनके मुताबिक नहीं ढलेंगे। अगर हम उनके मुताबिक ढले तो मानना पड़ेगा कि उनके पास हमसे ज्यादा कोई चीज है। जो हमसे मुतासिर हो उसका हक है कि हमसे मुतासिर हो, इसलिए कि हमारे पास उनसे ज्यादा बड़ी चीज है। बेशक बेशक। और अगर हम किसी और से मुतासिर हो रहे हैं तो फिर हमें मानना होगा कि उसके पास हमसे ज्यादा बड़ी चीज है। भाई, इस बहस को मैं नतीजा खेज जुमलों से गुजार दूं। अल्लामा इकबाल जब जर्मनी पढ़ने गए, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया, तो अल्लामा इकबाल को तो वहां जाने के बाद अंग्रेज हो जाना चाहिए था। अल्लामा इकबाल ने तो जिद पकड़ ली कि मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मैं जर्मन जबान में नहीं पढ़ूंगा, अपनी मर्जी से पढ़ूंगा। इतना मजबूत इंसान कि वहां की जबान तालीम को बदलना पड़ा, वहां के निजाम तालीम को तब्दील करना पड़ा। और म्यूनिख यूनिवर्सिटी की मैं देख कर भी आया हूं, मैं उस जगह पर भी होकर आया हूं। उन्होंने अपना निजाम तालीम तब्दील किया, इसलिए कि शागिर्द हो, और वो भी इकबाल जैसा। वो एक शागिर्द की वजह से अपना निजाम तालीम तब्दील कर गए। क्यों? असर डाल रहा है, मुतासिर कर रहा है अपने दूसरे को, अपने अलावा को, अपने गैर को मुतासिर कर रहा है। और फिर आज के बाद, उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ की जो निजाम तालीम की ज़बान है वो अंग्रेजी ज़बान है। वो बोलते हैं जर्मन ज़बान, मगर पढ़ते हैं अंग्रेजी ज़बान में। क्या बात। ये अल्लामा इकबाल ने वहाँ तब्दील। अच्छा, फिर वहाँ से पढ़ने के बाद वापस आते तो फिर मगरिब ज़दा हो जाते। हमारे यहाँ तो ये रोज़ाना हम देख रहे हैं, हमारा बच्चा 2 साल के बाद आता है लौट कर, तो तोतला होकर तो उर्दू बोलता है। अरे भाई, क्या है, वो अंग्रेजी बोलता हूँ ना, तो तुम तो यहाँ 25 साल से उर्दू बोल रहे थे, तुमने उन्हें भी उर्दू सिखाई? अंग्रेजों को उर्दू सिखाया है? अगर नहीं सिखा कर आए तो मानना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी जबान पर एहसास कमतरी है, तुम शर्मिंदा हो अपनी जबान पर। और दूसरी जबान का असर इसलिए कि तुम समझते हो वो जबान ज्यादा बड़ी है। जबान जबान है भाई, और अगर फजीलतों में लेना है तो अरबी जबान सबसे ज्यादा फजीलत वाली है। लेकिन ये क्या बात हुई कि हम उनका असर लें, वो हमारा असर ना लें? ये कहाँ होता है? जहां इंसान को अपनी चीजों पर एतबार ना हो। थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जा रही है तो बात जाने पे गर्दन हिला दे, चाहे माने या ना माने। आप सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। असर गुजार और असर पजीर, ये 2 जुमले मेरे बच्चे और जवान अपने जहन में बिठाएं। अल्लामा इकबाल को वापस आ जाने के बाद क्या हो जाना चाहिए था? वही रंग लेते कि जो वहां का रंग है, मगर इकबाल ने न सिर्फ वहां का रंग नहीं अपनाया, आपको सुन के ताज्जुब होगा, अल्लामा इकबाल ने कुरान पढ़ना, तफसीर पढ़ना यूरोप की तालीम के बाद शुरू किया है। तफसीर कुरान, हदीस की किताबें उन्होंने अपनी पुरानी किताबें बेचकर और नई जो किताबें खरीदी वो हदीस की किताबें खरीदी। कहा मैं हदीस का दौरा करूंगा, पूरे हदीस जितनी है उनको पढ़ूंगा। जी,
پھر یہاں لاہور کے اندر سنی علماء سے تو ملتے ہی تھے، مگر شیعہ علماء کا بھی نام بتا دوں ان بچوں کے لیے۔ آیت اللہ علی الحائری کی خدمت میں وہ لاہور میں موچی دروازے میں ان کا مکان تھا، جو بعد میں خیر دفن ہے وہ ساندہ میں دفن ہے ظاہراً لاہور کے ایک علاقے کے اندر، مگر موچی دروازے میں علامہ سید علی الحائری، آیت اللہ علامہ سید علی الحائری 200 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی انہوں نے علی الحائری نے، اسی لاہور میں بیٹھ کے، اور ان کی تفسیر قرآن جو 200 جلدوں میں ہے اسے جب موجودہ سائز میں ڈالا جا رہا ہے تو 350 جلدیں بن رہی ہیں، یعنی پرانی جلدوں کو جو موجودہ رسمی جلدوں میں ڈھالنے پر 350 جلد، اس سے بڑی تفسیر ہی نہیں ہے ہمارے پاس جو لاہور میں لکھی گئی ہے۔ یعنی عراق میں، ایران میں، لبنان میں، بحرین میں، کسی ملک میں اتنی مفصل، سب سے زیادہ مفصل تفسیر ہے تفسیر لوامع التنزیل۔ اس کے بعد تفسیر لکھی ہے آیت اللہ جوادی عاملی نے، جو تقریباً 100 جلدوں میں جا کے پہنچی ہے، اتفاق سے ساری یہ والی جلدیں میرے پاس ہیں، اس پہ تو ابھی کام ہو رہا ہے، پرانے رسمی پرانی خطی کتابیں ہیں، اسے دوبارہ سے ایک ہمارے معتبر بزرگ عالم دین، اس ذوق کے حامل عالم دین مولانا طاہر عباس آوان صاحب احیاء تراث سے بر صغیر کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو بر صغیر ہے، اس میں جو میراث علمی ہے، علمی میراث ہے ہماری، علمی ہمارے پاس جائیدادیں ہیں، علمی جائیدادوں کی بات ہو رہی ہے، ہاں جائیدادیں علمی بھی ہوتی ہیں، علمی جائیدادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، میراث علمی کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ اس ادارے کے تحت پھر اب اس تفسیر کو، تفسیر لوامع التنزیل کو وہ دوبارہ سے ری پرنٹ کروا رہے ہیں، دوبارہ سے چھپوا رہے ہیں۔ مولانا تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں کام کیا ہو رہا ہے۔ سید علی الحائری کی خدمت میں علامہ اقبال، انہوں نے ان سے تشیع سمجھی، ان سے شیعت انہوں نے سمجھی آیت اللہ علی الحائری سے۔ تو علامہ اقبال کو واپس آ جانے کے بعد، میرا جملہ پھر پلٹا رہا ہوں، واپس آ جانے کے بعد تو کوئی اور رنگ ہونا چاہیے تھا، یہ تو واپس آ کے اور پکے نمازی بھی ہو گئے، اور قرآن تفسیر پڑھنا شروع کر دی، اور حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں، اور واپس آنے کے بعد اور زیادہ انقلابی شاعر ہو گئے۔ اب انہوں نے اس کی علت بتائی ہے جو اصلی بات ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسے ماحول میں جائے اور وہاں کا اثر نہ لے؟ بھائی مشکل ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ میں 2 مہینے تک آیت اللہ علامہ مفتی سید عنایت علی شاہ نقوی، جو ریاست خیرپور کے مفتی تھے، لیا بکھر کے رہنے والے تھے، لیا کے رہنے والے تھے، ملتان میں ان کا انتقال ہوا، وہیں دفن ہے علی مسجد میں، وہ علی یونیورسٹی کے اندر دفن ہے۔ تو میں ان کے ساتھ 2 مہینے رہا، آپ کو تو بہت اچھی طرح یاد ہوں گے۔ 2 مہینے کے بعد میرا جو اردو لہجہ تھا نا وہ سرائیکی لہجہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو ایک صاحب نے کہا آپ کیا سرائیکی زبان ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہہ رہے ہیں آپ کے لہجے میں سرائیکی لہجے کا لہجہ ہے، سرائیکی والوں کا لہجہ ہے۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ وہ کیونکہ مولانا سرائیکی لہجے میں اردو بولتے تھے، وہ سرائیکی زبان تھے، تو اتنا میں نے ان کے لہجے کا اثر لیا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ، یعنی ہر اعتبار سے ہمارے بڑے تھے، تو ان کا اثر مجھ کو ہونے لگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یعنی اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دہلی میں مرزا اسد اللہ غالب ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک تانگا روکا، بھائی کیا پیسے لوگے؟ اس نے کہا اتنے لوں گا۔ بیٹھ گئے، آدھے رستے میں کہنے لگے تانگا روکو، مجھے اترنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ابھی تک وہ محلہ دور ہے، کہنے نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی۔ ہوتا ہے، انسان ہے، وہ اثر لیتا ہے، یعنی ماحول کا اثر لینا یہ انسان کے فطریات کا حصہ ہے، مگر یہ ناممکن نہیں ہے کہ اپنے آپ کو انسان سنبھالے رکھے۔ اقبال نے واپس آنے کے بعد وہاں کا اثر کیوں نہیں لیا، اس کی علت خود علامہ اقبال نے 2 مصروں میں بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ کیا بات ہے، تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، فرنگ کہتے ہیں یورپ کو، مغرب کو، جی خیرہ نہ کر سکا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
آنکھوں سے دیکھتا ہو سبحان اللہ وہ مغرب کی بڑی بڑی بلڈنگوں سے متاثر نہیں ہوتا، بے شک کیا بات جو نجفی آنکھوں سے دیکھتا ہو، جس نے آنکھوں میں نجفی سرما لگایا ہوا ہو، سبحان اللہ جسے میں اپنی زبان میں اپنی اصطلاح میں اگر کہہ دوں اینک جس کی کربلائی ہو، ہاں 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 واہ واہ کربلائی اینک سے جو دیکھتا ہو، نجفی اور مدنی آنکھوں سے جو دیکھتا ہو، تو پھر اس کی دید ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ویسے بھی یہ مجلس اعزا میرے بچوں جوانوں، یہ مجلس اعزا اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں آنے والے کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، اس کے نمبر ٹھیک کروائے جاتے ہیں، کیا بات جس دید سے دیکھنا چاہیے اسی دید سے یہاں دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ بچوں کی توجہ بڑھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ دیکھ کس زاویے سے رہے ہو، تمہارا زاویہ نگاہ کیا ہے؟ زاویہ نگاہ کربلائی بنا لیا جائے تو خود بخود مسئلے کچھ اور ہو جائیں گے۔ کیا بات جن لوگوں کا زاویہ نگاہ نجفی ہے، کربلائی ہے، جی مشہدی ہے، قمی ہے، انہیں نظر ہی کچھ اور آتا ہے، اور آپ ان سے ناراض کیوں ہوتے ہیں جنہیں یہ اینک ہی نہیں لگی ہوئی؟ واہ 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 چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حق کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، حق تنہا بھی رہے گا مگر اپنے اصولوں پر قائم رہے گا۔ حق نے کبھی بھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی، حق حق ہوتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری بیعت کرنے والے کتنے ہیں، کل اسی کا ہے، آئندہ اسی کا ہے۔ ممکن ہے آج حق والے پریشان ہو، مشکلات کا سامنا کریں، تنہا ہو، لیکن مستقبل ہونے کا ہے، سب کو اسی دروازے پر آنا ہے، آج نہیں کل سب کو یہیں آنا ہے۔ مجھے قدر اس ملنگ سے بھی پیار ہے، مجھے قدر اس ملنگ سے بھی پیار ہے جو ہاتھ میں ڈنڈا لے کے چٹیا بندہ پہن کے گلی کوچوں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ کیا بات مجھے پیار اس سے اس لیے کہ کم سے کم وہ آذان ضرور دے رہا ہے سبحان اللہ کہ سب کو اسی دروازے پر آنا ہے۔ علی 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 سب کو کل اسی دروازے پہ آنا ہے، سب اسی دروازے پہ آنا ہے، اور وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل تک کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل تک عزاداری بدعت تھی، اب سنت ہو گئی ہے۔ کل تک امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں کو کچھ باتیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، ہم کہیں نہیں گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ آباد، مردہ آباد، حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو ہونا یہی ہے کہ آج نہیں کل سب کو اس دروازے پہ آنا ہے۔ اب کل سے مراد آخرت نہیں، میں اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آخرت تو بغیر ان کے ہے ہی نہیں۔ بے شک
محشر بھی سجے گا تو بے نام زہرا، جنت بھی اگر سجے گی تو بے نام علی۔ جنت کا کوئی ایک ایسا لمحہ اور ایک ایسا گوشہ نہیں ہوگا جس میں مولا علی کا ذکر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جنت کے دروازے پہ کنڈی بجے گی تو علی علی کی آوازیں، واہ واہ، جنت میں تیز ہوائیں چلیں گی تو صدائے سرسر نہیں، صدائے علی علی آئے گی۔ سبحان اللہ، حدیث سے سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ صلوات پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد وآل ہونا یہ کل سب کو یہاں آنا ہے، اور کل سب کو یہاں آنا ہے۔ قرآن سے آیت دے دوں، دلیل دے دوں؟ جی ہاں، ہونا بھی چاہیے، قرآن سے بات کرنی چاہیے، اور بعض لوگوں کا بڑا شوق ہے کہ قرآن سے ہی بات کرو، تو پھر انہی سے کہہ رہا ہوں، پھر مانو بھی، قرآن سے ہی بات کرتے ہیں، پھر قرآن کی مانو بھی۔ سورہ مبارکہ نساء کی 148ویں آیت میں، سورہ مبارکہ نساء کی آیت کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہے تو یوں ہے کہ مرنے سے پہلے وہ مومن ہو کے مرے گا۔ یہودی سارے مومن ہو کے مریں گے، قرآن کہہ رہا ہے، اہل کتاب عیسائی سارے مومن ہو کے مریں گے، پھر اوروں کا ذکر کیا بات ہے۔ جب مشکل پیپر ہی حل ہو گیا تو پھر آسان والے کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اہل کتاب نہیں ہے، کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہوگا اور پھر دنیا سے جائے گا۔ حجاج ابن یوسف جیسے جلاد کا دربار آواز دے کر کہتا ہے قرآن کی اس آیت نے میری کمر توڑ دی۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، کرسیوں پر مہمان آئے ہوئے ہیں، روزانہ جو دربار لگتا ہے اس میں ایک آواز دے کر کہتا ہے قرآن کی اس آیت نے میری کمر توڑ دی۔ اور پھر اس نے کہا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب مومن ہو کے مریں گے اور یہ روزانہ مر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے فلاں محلے میں، فلاں گاؤں میں فلاں یہودی مر گیا، فلاں عیسائی مر گیا، یہ تو مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہو کے مریں گے۔ تو وہاں ابن حوشب نامی ایک شخصیت بیٹھی ہے، زمانہ کیسا تھا، حالات کیا تھے، بہت مشکل دور تھا میرے عزیزو۔ آواز دے کر ابن حوشب نے کہا امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں؟ کہا امان ہے۔ پھر دوبارہ تکرار کی، مجھے مارو گے تو نہیں؟ کہا نہیں، بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ امیر اس کا تو جواب ہے، یہ تو آیت آخری زمانے کی ہے جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو کوئی یہودی عیسائی نہیں رہے گا جو مومن نہ ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، سنبھل کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ اس لیے کہ حل بس اسی کا یہی حل ہے، اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے اس آیت کا۔ پھر اس نے آواز دے کر کہا کہ جان کی امان چاہیے، کہ امان دی؟ کہ یہ محمد باقر نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام محمد باقر کا زمانہ ہے، صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہونا ہے، سب کو اس دروازے پر آنا ہے، سب بالآخر اسی اہل بیت کے دروازے پر آئیں گے، سب پر روشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس راہ میں جو لوگ اپنی دکانوں کو بند ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ پریشانی انہیں، لہذا وہ آپ کے دشمن آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ ان کی دکانیں بند کر رہے ہیں، آپ ان کے نظریوں کو ختم کر رہے ہیں، آپ ان کے عقائد کو رد کر رہے ہیں، لہذا آپ برے ہیں ان کی نگاہ میں۔ تو اس برائی کو مول لینا ہے یا نہیں؟ اس پریشانی کو مول لینا ہے یا نہیں؟ اس پریشانی کو ہم مول آج سے نہیں لے رہے ہیں، مدتوں سے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، مدتوں سے ہم پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، مگر یہ ایک نظریہ ہے اور اس کی تشریح، اس کی تبلیغ اس ممبر کا کام ہے، اس مجمع کا کام ہے، اس بانی کا کام ہے۔ آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے، یہ طے ہے۔ اگر کہیں تاخیر نظر آ رہی ہے تو اس کے 3-4 سبب اس حقیر نے، اس فقیر نے سوچے ہوئے ہیں کہ یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو سبب ہے، یہ بھی تو وجہ ہے جو تاخیر ہو رہی ہے۔ ان سببوں میں سے ایک سبب ہے میرا، ہمارا رویوں کو بہتر نہ کرنا۔ ہم اپنے رویوں کو تھوڑا سا اور بہتر کریں، تھوڑا سا نہیں، بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو کل کا آتا ہے وہ آج آ جائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے فلاں انجینئر صاحب کو اور فلاں مفتی صاحب کو اور فلاں مولانا صاحب کو جب ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میں نے بے سختہ کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتی،
بہت ساری چیزوں میں خود ہم رکاوٹیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کل علی ولی اللہ نہیں، آج ہی علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھ لے اگر میں تھوڑا سا اپنے رویوں کو بہتر کروں. ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں دانائی ہے، ہر کام میں سمجھداری ہے. عزاداری میں سمجھداری کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغ ولایت علی میں سمجھداری کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغ افضلیت اہل بیت میں حکمت اور دانائی اور سمجھداری کی ضرورت نہیں ہے. اہتمام اور انتظام کی ضرورت نہیں ہے. بولیے یقیناً ہے. تو بس وہ جو حکمت اور دانائی اور سمجھداری کا انداز ہے اسے ذرا بہتر کرنا ہے. ہمارے ہاں اگر کسی کو جھوٹے بھی پتہ چل جائے کہ آج مجلس میں 25 اہل سنت آئے ہوئے تو وہ تبرہ والے شعر زیادہ جم جم کے پڑھتا ہے، بڑے سج سج کے پڑھتا ہے، چڑا چڑا کے چٹکیاں بھر بھر کے. ارے بھائی یہ آ گیا ہے، یہ آئندہ توبہ کرے گا کہ نہیں جاؤں گا؟ یہ آج ہی پڑھنے کے تھے کیا؟ کون سمجھائے گا ان لوگوں کو؟ اور بعض لوگ تو نعرہ لگا کے خیبر فتح کرنا چاہتے ہیں. خیبر نعرہ لگا کے فتح نہیں ہوتا، 39 دن محنت کرنی پڑتی ہے تب 40ویں دن فتح ہوتا ہے. کیا بات. کاؤنسلنگ کرو، سمجھاؤ نا. اگر میں ان کے ذہن سے کسی کا خیال نکالنا چاہتا ہوں تو نعرے سے نہیں نکلے گا. کچھ ایسا مجھے اسے سمجھانا پڑے گا جس پہ وہ پھر خود ہی کہے کہ نہیں میں آئندہ جس کو ماننا چاہیے اسے مانوں گا. سبحان اللہ. زور زبردستی سے تھوڑی ہوگا، لڑنے سے، اونچی آواز سے تو نہیں ہوگا. کسی کو چٹکی بھر کے تو ہم اہل بیت کی طرف نہیں لا سکتے. ہمیں خود سے اسے آمادہ کرنا ہوگا کہ وہ اسے کیسے مان رہا ہے جس نے مولا علی کو تکلیف پہنچائی. وہ خود سے بولے، خود سے کرے ہی کام. یہ ایک بہت بڑی میرے قبیلے کے لوگوں میں بھی مسئلہ ہے. شاعر حضرات تو جیسے اس دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں. بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی شاید 70% شاعر حضرات تو جیسے تشیعیوں میں رہتے ہی نہیں ہیں. بس وہ آئیں گے اچانک مہمان بن کے اور پھر کوئی اپنا کلام سنا جائیں گے اور بعد میں آپ سنبھالتے رہو. ایک اور صلوات محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ایسے لوگوں سے، چاہے وہ میرے قبیلے کے ہوں، چاہے وہ نوخانی میں ہو، چاہے وہ شاعری میں ہو، چاہے وہ کسی اور عنوان میں ہو، سالم ترین اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ مرثیہ خوانی ہے. اس وقت تشیع کے معاملات میں، عزاداری کے معاملات میں سالم ترین اگر شعبہ کوئی ہے تو وہ سوز خوانی ہے. اور اس کی بھی وجہ بتا دوں، وہی گردن ہلا دو خدا کے واسطے. بسم اللہ. اس کی وجہ بتا دوں کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی انیس اور دبیر پہ رکے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے اگر کہیں مجھے اور آپ کو محسوس ہونا کہ ہماری ان مجالس سے نتیجے کے بجائے کچھ اور نکل رہا ہے تو مرثیے پر آ جائیے، سوز خوانی پر آ جائیے. بس مجلس کو مرثیے پہ ختم کر دیجیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل. اس سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میرے عزیز تقریباً یہ جو مجلس کی جگہ ہے وہ اب پر ہو گئی ہے تو اب مجلس شروع ہونی چاہیے ہے. بسم اللہ بسم اللہ. بہت بڑی تعداد ہے. اس سے بلند صلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. کبھی بھی کسی کے خواہشات پر عمل نہیں کرتا. حق جان دے دیتا ہے مگر اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. حق کربلا میں تنہا کھڑا تھا مگر مجھے بتائیے آج سب سے زیادہ کس کے نام پہ مجمع لگتا ہے؟ جو کل اکیلا کھڑا تھا آج اسی کے نام پہ سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. وقت لگا نا، ٹائم لگا اس بات کو سمجھنے میں کہ حسین ابن علی نے، مولا حسین نے
किसी की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की और अपने आप को कुर्बान कर दिया। अजीज़ों, 2-3 दिन से मेरी भी अपनी कैफियत है। मैं भी तो आपकी तरह अज़ादार हूँ ना। अल्लाह करे अज़ादारी, अल्लाह हमें अज़ादारों में शुमार फरमाए। आमीन। कुछ दिनों से कैफियत सी है। मैं अपने आप से पूछ रहा था ये क्या हो रहा है तुम्हें? फिर ख्याल आया कि ये कैफियत इन दिनों में होती है। ये काले कपड़े अब संदूकों में रख दिए जाएंगे। ये काले कपड़े अब तय करके अलमारियों में रख दिए जाएंगे। अज़ाखानों के पंजे बढ़ा दिए जाएंगे, फरेरों को लपेट दिया जाएगा। ज़िक्र मौला रुखसत होने वाला है, अय्याम अज़ा रुखसत होने वाले हैं। अब खुशी की तकरीबात शादियों में जाएंगे जी। कुछ दिन के बाद महफिलों और तकरीबात में शरीकत होगी। ये जो 2 महीने 8 दिन का दौरानिया था इमाम हुसैन पे रोने का, वो मौसम तब्दील हो रहा है, वो माहौल तब्दील हो रहा है। गोया मेरे मौला मेहमान थे, अब अगर ज़िंदगी हुई तो आइंदा सालों में मेहमान बनाएंगे। कुछ कैफियत ऐसी है। और शायद इन दिनों में मजलिसों में गिरिया भी ज़्यादा इसलिए होता है कि ये वही दिन है कि जिन दिनों में जनाब ज़ैनब को रोने का मौका मिला। आशूर के दिन जब भी अपने भाई पे रोई तो तमाचा आया, ताजियाना आया, पत्थर आया। कूफे से गुजरी, जब कभी अपने भाई का कटा हुआ सर देखा और जब ने बुलंद आवाज़ से रोना चाहा तो बीबी ज़ैनब के ऊपर एक ताजियाना आया। जनाब ज़ैनब तो फिर भी ज़ैनब है, 4 साल सकीना में कितने ताजियाने बर्दाश्त किए हैं बाबा हुसैन को पुकारने। अज़ादारों, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। ज़रा गौर तो फरमाएं। मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ कि इन अय्याम में रोने का दिल ज़्यादा करता है। शायद ऐसा लगता है जैसे जनाब ज़ैनब की आवाज़ रोने की बुलंद हो रही है। जनाब ज़ैनब के साथ गिरिया उजारी की कैफियत है। इमाम सज्जाद खुल के रोए हैं अपने बाबा पर। अल्लाह आपको किसी कम में न रुलाए। चलिए मेरे साथ जनाब ज़ैनब शाम से रिहा होकर, और अभी आप जब गिरिया करें ना, आँखों में एक कतरा अश्क भी आ जाए तो ये ज़रूर दुआ कीजिएगा, अजर कमल अल्लाह, ये ज़रूर दुआ कीजिएगा, या अल्लाह हमें शाम की ज़ियारत नसीब फरमा। हमें उस छोटी सकीना बीबी, 4 साला सकीना बीबी के मज़ार को देखने की तौफीक अता फरमा। अज़ादारों, बीबी मेरी आज़ाद होकर रिहाई पाकर शाम से जाना चाहती हैं अपने वतन। पहले तो बीबी ने फरमाया मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मेरे 3 शर्तें हैं। बीबी ने 3 शर्तें रखी हैं आज़ादी के मौके पर। सबसे पहली शर्त मेरी ये है कि मुझे एक घर चाहिए जहाँ मैं अपने भाई का मातम कर सकूँ। रोने वालों में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक मजलिस सही मगर अपने घर में ज़रूर एक मजलिस ज़रूर किया करें। इसलिए कि जिस घर में इमाम हुसैन का मातम हो वो घर जनाब ज़ैनब की आरज़ू घर है। बीवी ने घर मांगा है जिसमें अज़ादारी हो। इमाम बारगाह ज़रूर है, उसमें मजलिसें होती हैं, मगर एक मजलिस चाहे 5 आदमियों को लेके बैठ जाएं और एक नोहा पढ़ लें, एक मरसिया पढ़ लें, ज़रूर अपने घर में मजलिस ज़रूर करें। मेरी बीवी ने फरमाया दूसरा मेरा मुतालबा यह है हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएँ, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएँ। तीसरा मुतालबा यह है कि रस्तों से आशना कोई काफिला सालार हमारे हमरा किया जाए जो हमें मदीना पहुँचा कर आए। यजीद ने इमाम सज्जाद से कहा मैं 2 मुतालबात आपके मानने को तैयार हूँ, एक घर देता हूँ जिसमें आप अज़ादारी करें, और बशीर इब्न जज़नम इसका बाप भी आपका शिया था, इससे आपके हमरा करूँगा जो आपको मदीना पहुँचा कराएगा। लेकिन तीसरा मुतालबा मैं कैसे मानूँ जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएँ। कहने लगा कोई लूट कर कहीं ले गया, कोई लूट कर कहीं ले गया, मैं दौलत पैसा देने को तैयार हूँ, मुआवजा देने को तैयार हूँ। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो उस कुर्ते की कीमत अदा करे जो मेरी दादी जहरा ने मेरे बाबा हुसैन के लिए सिया था? तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो उस चादर की कीमत अदा करे जो मेरी फूफी ज़ैनब के सर से उतरी? घर मिला। जनाब ज़ैनब ने 10 दिन तक शाम में अज़ादारी की, पूरा अशरा किया है मेरी बीवी ने, और फिर तबर्रुकात रोजाना वापस आते थे। एक दिन एक गठरी ला के रखी गई,
جب گٹھری کو کھولا گیا تو کچھ چادریں نظر آئیں. جناب زینب نے چادروں کو اٹھایا اور ایک ایک چادر کو غور غور سے دیکھتی تھی اور پھر آواز دیتی تھی, بہن ام کلثوم تمہاری چادر آ گئی. ایک اور چادر کو دیکھ کے فرمایا, بھابی ام فروا آپ کی چادر آ گئی. بھابی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی. سنیں گے زدارو, ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی. میری بیوی نے وہ چادر اٹھائی اور قبر سکینہ پہ پھیلا. سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی واپس آ گئی. میری بیوی نے 10 دن تک شام میں عزاداری کی اور اس کے بعد یہ قافلہ شام سے روانہ ہو رہا ہے. میری بیوی نے دیکھا کہ محملیں تیار ہیں, اماریاں تیار ہیں اور بیویوں کے بٹھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. تو کیا دیکھا کہ ان محملوں پر جو پردے لگے ہوئے ہیں وہ رنگین ہیں. تو امام سجاد کو آواز دے کے فرمایا, زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا. اے زین العابدین انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ لیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں. کالے کپڑے لگوائے گئے, محملیں آمادہ ہوئیں, ساری بیویاں بیٹھ گئیں. امام سجاد کی آواز آئی, پھوپھی اماں کیا سب بیٹھ گئے؟ فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہی. فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے. اب آگے آگے امام سجاد اور پیچھے پیچھے بیویاں. زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو, ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہے, سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. امام سجاد کی آواز آئی, اماں چلیے قافلہ روانہ ہے. امام کا حکم پا کر بیوی محمل میں تو آگے بیٹھ گئی مگر پردہ ہٹا کر قبر سکینہ کو دیکھتی رہی. بیوی زینب نے جب دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بھابی کی روح پرواز کر جائے تو شام کی عورتوں کو آواز دے کر کہا, شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا بیوی حکم فرمائیں. تو جناب زینب نے اشارہ کر کے فرمایا, ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا, اللہ آپ کو شام لے جائے. اب کی دفعہ جب آپ شام جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. جناب سکینہ کی قبر پر, مزار پر جالی سے قبر کو ضرور زیارت کیجیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں, گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں, تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے. اللہ لعنت اللہ. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بانی مجلس کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق عزت میں اضافہ فرما. ہم سب کو حضرت کے نوکروں اور خادموں میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد